شادی کے انتظار میں لڑکیوں کی عمریں بھی گزر رہی ہیں. آپ اس چیز کو پرولونگ کرتے جاتے ہیں, لڑکیوں کی عمر نکلنے لگتی ہے, اور پھر لڑکیوں کا بیچاریوں کا مسئلہ ہے کہ ایک عمر کے بعد تو اچھے رشتے آنا بھی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ انتظار کیسا ہے کہ آپ کے پاس ہم مناسب رشتہ دین اسلام کی روشنی میں اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ پرولونگ کرنا کیسا ہے؟ یہ ایسی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ معاشرے کا ایک ناسور بنتا چلا جا رہا ہے یہ جو معاملہ ہے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث لا تؤخرہن, 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. الصلاۃ اذا آتت, نماز جب وقت ہو جائے, والجنازۃ اذا حضرت, اور جب جنازہ جو ہے جب تیار ہو جائے, والایم اذا وجدت کفوا, جب کسی کنوارے کا جو ہے ہم پلہ رشتہ مل جائے. اس میں یعنی دیر 3 باتیں ہیں جن کے اندر تاخیر نہیں کرنی. پروفیسر صاحبہ لیکن آپ نارملی دیکھیے کہ جو کفو کی جو بات, ہاں آپ بتائیے. یہ جو آپ اس کو پلیز ذرا سا جواب دیجئے کہ عموماً لڑکیوں کے گھروں میں جب رشتے آتے ہیں وہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, ابھی تو 18 سال کی ہوئی ہے. حالانکہ 18 سال ایک مناسب عمر ہوتی ہے, ابھی تو 19 سال کی ہوئی ہے, ابھی فلاں جگہ پڑھنا ہے, ابھی فلاں دیکھیے جگہ پڑھنا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ جب ابھی آپ نے بتایا کہ جی وہ حدیث, اور میں نے بھی ابھی ریپیٹ کی کہ جب وہ بلوغت کے مطلب تک پہنچ جائے, وہ لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے, تو یہ فکر کرنی چاہیے, نہیں کہ فوراً ہی کر دو اجلت میں. بات یہ نہیں ہے, بلکہ فکر کرنی چاہیے. کہ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے 20 برس آپ کی عمر ہوئی تھی, تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ان کا, حضرت فاطمہ کا. ان کی دیگر جو آپ کی صاحبزادیاں تھیں ان کی اس سے پہلے کر دی. تو یہ کوئی ایک کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی اتنی عمر ہو جائے. ہمارے ہاں جیسے ہم نے دستور بنا لیا ہے کہ جی یہ چیز اس طرح ہو جائے گی تو تب ہم کریں گے. یعنی لڑکی جو ہے BA کر لے گی تو اس کے بعد ہوگا, MA کر لے گی تو تب ہوگا, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی تو تب ہوگا. اچھا یہ جہیز تیار ہو جائے گا تو تب ہوگا. یہ دیکھیں یہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ نکاح کا. اچھا یہاں اور مزے کی بات دیکھیے, وہ بھائی امریکہ میں ہے, آ جائے گا تو تب ہوگا. دیکھیے نا, ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے گا تو تب ہوگا, یا کہیں اور یعنی معاملات ہیں دیگر کہ وہاں پر ہم اپنا مکان تیار کروا لیں. تو یہ ایسے چیزیں ہیں کہ جو ہم رکاوٹیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے پاس ایک اصول آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ جو زنا ہے وہ نہ پھیلے, وہ آسان نہ ہو. یعنی اس کو مشکل بناؤ, نکاح کو آسان بناؤ. صالح معاشرے کے قیام کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم نے نکاح کے اسباب کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہمارے نظر میں جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی وہ نکاح نہیں ہو سکتا. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی یہ اس عمر کو پہنچ گیا بچہ, اس کے نکاح کی فکر کرو. کفو اس کا مل گیا تو اس کے نکاح میں اجلت کرو, جلدی کر دو. اب کفو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیے آ جاتی شرافت, اس کے اندر آ جاتی نجابت, اس میں آ جاتی وجاہت, اس میں آ جاتی عبادت, اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. کسی کے اندر یہ چاروں چیزیں یہ تو پائی بڑی جاتی. تفصیل طلب بات ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری کون بہن بات کر رہی ہیں؟ میں گلشن سے بول رہی ہوں, مسز بشرا وسیم. جی میری بہن مسز بشرا. جی میرا سوال میڈم جہاں سے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسلام کے اندر نکاح کے وقت صحت کے معاملے میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ برڈز یا سفید نشان, اس سے مراد میں کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ پھل بیری ہے, برڈز ہے یا کوڑ ہے. اور دوسری بیماری بتائی گئی ہے جنون کی, کہ اگر جنون کی بیماری ہے تو نکاح نہ کیا جائے. جنون میں کیا آج کل کی وہ نفسیاتی بیماریاں بھی شامل ہیں جو کہ لا علاج ہیں اور لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کا, یعنی لائف لانگ آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہیں, کیا یہ شامل ہے اس میں؟ اور تیسری جو ہے وہ حقوق زوجیت کے حساب سے اگر کوئی بیماری ادا کرنے میں کوئی کمی ہے تو اس میں منع کیا گیا. ان کے علاوہ اگر کوئی بیماری اس میں منشن نہیں کی گئی, کوئی اور بیماری واضح طور پہ نظر آتی ہے تو کیا وہ نکاح کرنا درست ہے؟ بہت اچھا سوال کیے بشرا صاحبہ آپ نے, اور پلیز آپ کال کرتی رہا کیجئے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت ساری شادیاں اس وجہ سے بھی ناکام ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کے بڑے بڑے جو امراض ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں لڑکے والوں کی جانب سے بھی, لڑکی والوں کی جانب سے بھی, اور پھر یہ بڑا فتنہ و فساد کا سبب بنتا ہے. آپ کی بات کا پروفیسر صاحبہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے جواب دیتی ہیں. نعت شامل کرتے ہیں امامہ واحد کی, اس نعت کے بعد انشاءاللہ تعالی اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں.
مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اس کا دیوان ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کب ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، اس کا دیوان ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کب ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو سعادت سفر مل گیا، مفلس زندگی ذہن میرا